کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295 سی اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295 سی کا سہارا مت لو۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ابھی وہ مرزا جیلوی جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے، اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے۔ اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ وہ زبان پہ لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لفظ 100% توہین رسالت پر مشتمل ہے، اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے کرسچن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر اپنے طرف سے پیش کر رہا تھا، جبکہ کرسچن جو ان کا جواب آیا کہ ہمارا تو کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں۔ تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295 سی کے تحت اس پر ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ وہ لفظ جو اس نے بولا ہے معاذ اللہ، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر ویسے تمہارے سامنے اس لفظ کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ لفظ ہے لفظ دجال کا لفظ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ مرزا جیلمی صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا جس نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دی۔ یہ بدبخت جھوٹ اور بہتان علماء پہ باندھتے باندھتے مسلمانوں پہ باندھنے لگا، اور اب اس حد تک گر چکا کہ عیسائیوں اور مسیحیوں پہ بھی بہتان باندھ رہا۔ کیا بہتان باندھا؟ مجھے تو وہ الفاظ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یا اس کے شر سے امت کو محفوظ کر دے۔ یہ کیسی زبان ہے جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی توہین کو بڑا چھوٹا سا جرم ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی قسم دل ہل رہا ہے کہ وہ الفاظ میں کہہ بھی سکتا ہوں۔ بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں، پھر بھی اگلی بات سنیے، پھر آگے کہتا ہے پھر بھی یہ دجال ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بچیوں سے شادی کی اجازت دیا۔ مولوی کہاں جائیں گے کہ جو دجال مانتے ہیں اس سے بھی شادی کی اجازت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ مولوی صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی القاب نہیں ادا کی جا سکتے۔ ٹھیک ہے، کہانی ختم۔ اب میں ابتسام اللہ ظہیر صاحب سے اور علی حدیث برادری سے اسپیشلی ان کے، اب آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس بندے نے بھی ایف آئی آر کاٹی ہے 295 سی کی، ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اگر محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ کرسچنز یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ 295 سی لگ دیتی ہے، کیونکہ سچ بولا یا جھوٹ بولا تو یہ لفظ کی بولا ہے۔ ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں
کہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب اور اہل حدیث کو، اور اسپیشلی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا سر کچھ کام بتائیں نا، باتیں نہ ہو جائیں، کام بتائیں، تو محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھانے پہنچیں، ایف آئی آر کٹوائیں اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف جس نے ایف آئی آر کٹائی، کیونکہ اس نے محمد علی مرزا کے بہار پہ وہی لفظ بولا ہے، جس بیس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ محمد علی ظہیر مانتا ہے، اس نے کہا ہے فلاں بندہ مانتا ہے، اور ساری مانتا نہیں ہے، فلاں بندہ کہتا ہے، اور مسلمانوں کا ایک کیس بنا ہوا ہے پاکستان کے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ٹھیک ہے جس جگہ استعمال ہوا ہے تمام جگہ 295 کا اتنی سچے عاشق ہو بھائی، تم آؤ نا ذرا. اس کی پہلے سے ہی انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اہل بیت کی گستاخیاں کیا کم تھیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں اس کی ایک اور بڑی گستاخی، اور اس ایک گستاخی کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے مزید بے ادبیاں اور گستاخیاں ایسی کی ہیں کہ جن سے اس وقت پورے ملک میں ایک اشتعال کی کیفیت جاری ہے. اس نے اپنی ایک گفتگو کے اندر کہا کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں. بعد ازاں اس نے اپنی ایک وضاحتی ویڈیو میں کہا کہ میری اس دجال سے مراد وہ کانا دجال نہیں جس کو عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ یعنی نبی کو کہ جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہتے ہیں. جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی دجال کہتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں اور ولد الحرام کہتے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ. اس نے یعنی ایک بیانیہ دیا کہ جو عیسائی ہیں وہ ہمارے نبی پاک کو بھی اور دیگر انبیاء جن کو وہ نہیں مانتے ان کو بھی وہ دجال کہتے ہیں. اور بعد ازاں اس نے ایک اور بیانیہ یہ دیا جی کہ یہودی بھی جن انبیاء کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ کو نہ صرف یہ کہ دجال کہتے ہیں بلکہ ولد الحرام کہتے ہیں. استغفر اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے. تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے. رکو ذرا، صبر کرو، آجا. ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا. سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. کھورا تو اڑے کار نکل گیا. لو سامو. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں وہ نہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاواں گا انہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی. اج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے، خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں.
اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی صاحب نے کہہ دیتا تھا وہ کہہ دیتا. تو ہم مسلمان مانتے ہیں. اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد. بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں. نبی الاسلام نے اپنے یہ نام بتائے. تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر. لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے. اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں. اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو. اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی. سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا. لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، ایک اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے.
उसने अपने शौक से बनाई है, और देख लें किस तरह मौलवी एक्सपोज हो गए। तो ये मुझे जिम्नन इसमें याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने जिम्नन जिक्र किया, मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें इल्मी बात नहीं समझ आती, मीम्स के जरिए इनको समझ आ जाती है, और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती हैं। हाँ, ये तो इल्मी बहसें संजीदा लोगों के लिए। तो चूंकि हमने एक जनरल स्टोर खोला है, हम इंटेलेक्चुअल को भी समझाएंगे, एक आम आदमी को भी। यही वजह है, आप देखें दुनिया में कौन सा स्कॉलर है जिसे रेडीबान भी सुनता हो, जिसे डॉक्टर भी सुनता हो, इंजीनियर भी सुनता हो, मुसलमान भी सुनता हो, नॉन मुस्लिम भी सुनता हो, सबको कोई ना कोई बात मिल रही है। इसीलिए मैं हर लेवल पे उतर के उसके हिस्से की बात करता हूं, ताकि जिसका जो हिस्सा है उस तक पहुंचे और वो हक बात को कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।